नाज़रीन आदाब, मैं आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीकी में आपका इस्तकबाल करती हूँ। इस सिलसिले के ज़रिए हम सूफियाना फ़लसफ़े को आम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आज के परेशान दौर में सूफियाना तालीम के ज़रिए दिलों के फासले दूर किए जा सकें। लेके चलेंगे आपको ज़मीन की जन्नत कश्मीर की सैर पर, दिखाएंगे उसके कुछ नज़ारे। ज़ियारत करेंगे हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की दरगाह की, एक ऐसी दरगाह जहां दीगर मज़ाहिब के लोग अपनी मन्नतों के साथ आते हैं। और सुनेंगे एक खूबसूरत कलाम, दिल में है लाखों दर्द व गम, जिसे पेश करेंगे हामिद साबरी साहब। सूफियाना कलाम व मौसीकी में जहाँ हम आपको सूफिया पर लिखा हुआ कलाम पेश करते हैं, वहीं सूफियाना मौसीकी के ज़रिए आपके दिलों को छूने की कोशिश करते हैं। हमें यकीन है कि ये कलाम व मौसीकी का सिलसिला आपके दिलों और ज़हनों को सुकून और चैन से भर देगा। आज हम श्रीनगर में हैं। कश्मीर कदीम ज़माने से मुख्तलिफ मज़ाहिब के अक़ीदों का गहवारा है। यही वजह है कि ये सरजमीन हमेशा से रूहानियत का मरकज़ रही है और नतीजे के तौर पर यहाँ पर आने वाला हर बशर अपने को खुदा के करीब महसूस करता है। ये सूफ़ी संतों की सरजमीन हर दौर में बरे सग़ीर के हुक्मरानों, शायरों और अदीबों के लिए बाइज़े तरक़ीब भी रही है। हज़रत सुल्तान उर आरिफीन को कश्मीर में शाह मखदूम के नाम से भी याद किया जाता है। मखदूम की पहचान वो होती है जिन्हें खुदा की तलाश में मज़हब व मिल्लत से कोई वास्ता नहीं होता, वो खुदा के मखलूक को एक ही नज़र से देखते हैं। इसी वजह से शाह मखदूम के मज़ार पाक पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दुनिया के कोने कोने से लोग आकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। हिंदुस्तान की दीगर मज़ारों की तरह यहाँ भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं और अपनी आँखों को नूर से मुनव्वर करते हैं। शाह मखदूम की मौजूदगी कश्मीर की खूबसूरती पर चार चांद लगाती है। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान के सर पर शाह मखदूम का मज़ार शरीफ एक नूरानी ताज की तरह है जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को दोबाला कर देती है। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं पीर ग़ुलाम हसन साहब। आइए हम इनके साथ कुछ बातें करते हैं। पीर साहब, पहले तो ये बताइए कि मखदूम शाह की दरगाह की क्या ख़ासियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तशरीफ़ फरमा है हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैह। इनके बहुत से इसमी गिरामी है। असली नाम है इनका हमज़ा। हमज़ा अरबी में शेर को कहते हैं। ये इबादत में शेर के मानन थे। इनका असली वतन था तुजरी शरीफ, जो सोपोर से आगे 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ तवल्लुद हुए हैं। इनके आबा व अजदाद वालिदैन बड़े बुज़ुर्ग थे, नेकोकार थे, जिन्होंने इनको अच्छी सी तरबियत दी और मुख्तलिफ़ जगहों को भेजा तालीम, मजहबी तालीम हासिल करने के लिए। ये मादरजाद वली थे। इन्होंने बहुत रियाजत की है। 535 साल पहले ये यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इनके हज़ारों खलीफे फॉलोवर्स रह चुके हैं। उनमें से एक ख़ास खलीफा है हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाहि अलैह, जो इनके पहलू में है इस वक्त यहाँ। और दूसरे बड़े खलीफे हैं हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि अलैह, बिजबेड़ा में, इस्लाम आबाद बिजबेड़ा में। और एक खलीफा है जो बाहर से आए हैं, हज़रत मीर बाबा हैदर तुलमुली। तुलमुला यहाँ से कोई 20, 22, 25 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ तशरीफ़ फरमा है। बड़े आलिम फाजिल थे वो।
وہ باہر سے آئے, ان کو حکم باطنی طور آیا کہ آپ کا پیر مرشد یہاں مخدوم صاحب ہیں, آپ ان سے ملیے یہاں. بہت ریاضت کی ہے انہوں نے. کچھ عرصہ یہ کلاش پورا ہے, ایک جگہ یہاں سے 1 کلومیٹر دور, مخدوم منڈو بھی اس کو کہتے ہیں, وہاں یہ عبادت مسجد شریف میں عبادت کیا کرتے تھے. اس وقت کے چیف جسٹس شیخ الحدیث حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ, جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے, ان سے انہیں ملاقات ہوئی. وہ ان کا دستور تھا 4 بجے پرندے میں سیر و تفریح کرنا. جب وہ 4 بجے وہاں دریا سے سیر تفریح کے لیے جا رہے تھے, حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی چیف جسٹس سیر کو نکل رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کو بلاؤ یہاں. پھر بلایا اپنے پاس, کہا آپ تو شیخ الحدیث ہیں, یہ کیا آپ نے دستور رکھا ہے 4 بجے سیر کو نکلتے ہیں؟ ایک حدیث شریف ہے, ایک مسلمان اگر جان بوجھ کر ایک سانس خدا کی یاد کے بغیر چھوڑ دے, اس نے ایک پیغمبر کو شہید کیا. آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ چھوڑ دیا, کہا میں آپ کا اب غلام ہوں, مرید ہوں, میں اب آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. سب کچھ چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے چلے گئے. پیر صاحب, اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بزرگان دین ہیں, تو کشمیر میں صوفی فلسفے کا کتنا بڑا اثر ہے؟ تو وہ بہت اثر ہے. ہندوستان کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں یہاں لوگ عقیدت مند ہیں, زیارت گاہوں پر جایا کرتے ہیں, گاؤں سے لوگ آتے ہیں. آپ اس وقت دیکھتے ہیں شہر سری نگر سے بھی لوگ آتے ہیں, گاؤں والے بھی آتے ہیں. اس وقت یہاں دستور ہے ہندو لوگ, سکھ لوگ, کرسچن لوگ آتے ہیں یہاں. کسی کے کوئی لیے پابندی نہیں ہے. ایوری باڈی از ویلکم. بہت بہت شکریہ پیر صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے نکالا. بہت بہت شکریہ. وقفے کے بعد سنائیں گے آپ کو ایک درد بھرا کلام. دل میں ہے لاکھوں درد و غم. آ
ارے للہ کی یہ کرم سلطان عرب للہ کر دو کرم للہ جانا کر دو کرم صدقہ مجھے بھی دیجئے پیارے رسول کا سارے رنجو سلطان عربی میرے رنجو جانا او میرے رنجو جانا میں تمہاری آیا ہوں میں آج لیے چوکھٹ پہ تمہاری آیا ہوں میرے سلطان عرب آیا ہوں میرے سلطان عرب آیا ہوں میں بھی آج لیے چوکھٹ پہ تمہاری دیکھو مجھے بھی کم سے کم دیکھو مجھے بھی کم سے کم سلطان عربی دیکھو جانا دیکھو مجھے بھی ہاں دنیا کی فکر ہے لاغ میں تو جہاں جب ہے ہمارے محترم جب ہے ہمارے محترم سلطان عربی جب ہے دیکھو جب ہے ہمارے جب ہے جب ہے ہمارے جب ہے ہمارے سلطان عربی جب ہے ہمارے محترم اور سلطان عربی جب ہے ہمارے محترم سلطان عربی دیکھو سلطان عربی میرے سلطان عربی ناظرین آج پھر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو کلام ہم لوگوں نے سنا دل میں ہے لاکھوں درد و غم اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ کلام جو ہے یہ حضرت محبوب عالم کے بارے میں ہے
جو کہ جھیلم کے کنارے جن کا مزار ہے، اور جو جموں کشمیر جو ہے اس کے اندر عقیدت کا مرجع ہے اور مرکز ہیں، اور ہمیں اس میں جو ہیں جو ایک انسانی درد اور غم ہے، دکھ کا جو عنصر ہے وہ ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک ایسے سماج میں اور ایک ایسے زمانے میں جب ملوکیت کا دورہ تھا، جب سماج کے اندر یا تو صرف حکمراں ہوتے تھے اور یا صرف غریب ہوتے تھے، ایسے وقت میں یہ جو صوفیہ تھے اور ان کی جو خانقاہیں تھیں، یہ غریب لوگوں کے دکھوں کے لیے وینٹیلیشن کا کام کرتی تھی۔ ایک طرح سے ان کے کندھوں پہ سر رکھ کے لوگ اپنے دکھ اور درد جو تھے ان کو بیان کر سکتے تھے اور دو آنسو بہا سکتے تھے، یہ کہیں اور نہیں تھا۔ تو یہ جو سولیس تھا، یہ جو ایک طرح سے مرہم رکھنے کا عمل تھا، یہ ان کے اوپر تھا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو دل میں لاکھوں درد و غم ہیں وہ لے کر ہم جا رہے ہیں۔ اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہاں اس واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کروں کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے وہ رات کو عبادت جب کرتے تھے تو سجدے میں گر کر رو کے دعا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا آپ اس طرح کاہے کے لیے رو کے اتنی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے کو ہلکان کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میرے پاس صبح سے شام تک لوگ اپنے درد و غم بیان کرتے ہیں، اور میں ان درد و غم کو اپنے اوپر طاری کر کے اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے ان کے درد و غم کے علاج کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو صوفی روایت جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، اور یہی کشمیر کے جو اتنے بڑے بزرگ ہیں جنہیں محبوب عالم کہا جاتا ہے، ان کے سامنے ایک ان کا عقیدت مند جو ہے، ایک زائر جو ہے، وہ اپنی بپتا پیش کر رہا ہے۔ اور پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر میں صوفیزم کس طرح سے پھیلی؟ دیکھیے کشمیر میں صوفیزم کی روایت بہت پرانی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو شیخ کبیر جنہیں شاہ ہمدان بھی کہا جاتا ہے، حضرت سید علی ہمدانی، ایک روایت تو وہ ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ مقامی اثرات کے ساتھ ہے، جس کو کہ ہم ایک تو کبرویہ آرڈر ہو گیا شیخ کبیر کی روایت ہے، دوسرا جو ہے وہ جو نند رشی سلسلہ ہے، وہ ہے سلسلہ جس کے اندر کے اگر آپ دیکھیں تو مقامیت بھی ہے، ارضیت بھی ہے، اور ساتھ میں جو کشمیریت جو اسے کہتے ہیں ہم، کشمیریت اپنی جگہ خود ایک اہم چیز ہے جو ابھر کے آتی ہے۔ وہ کشمیریت جس کے اندر کہ محبت ہے، پیار ہے، اخلاص ہے، اور جس کو وسیع پیمانے پر اگر ہم بات کریں تو جس کو ہم سیکولر ایتھوس کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور تو کشمیر کے اندر سرزمین ہموار تھی تصوف کے لیے، اور اسی لیے یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ کشمیر میں چرار شریف کی روایت بھی ہے، کشمیر میں حضرت بلبل شاہ کی روایت بھی ہے، کشمیر کے اندر دوسرے سلسلے بھی ہیں، اور حبہ خاتون یا اللہ دید جسے کہتے ہیں اس کی روایت بھی ہے۔ تو اس طرح سے کشمیر جو ہے وہ ہمارے یہاں جو تصوف کی ایک کہکشاں ہیں وہ ہمیں وہاں پر آباد نظر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین اب یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پھر حاضر ہوئیں گے، بس ذرا سی دیر میں، کہیں جائیے گا مت۔ اگلے حصے میں سنیں گے ترکی کا صوفیانہ کلام، ترکی موسیقی جس نے ہندوستان کی صوفیانہ موسیقی کو اثر انداز کیا ہے۔
سيدنا مولانا محمد مصطفى وآله وأولاده وأزواجه وأتباعه وعلى الخصوص منهم سيدنا مولانا السيد الشيخ أحمد الرفاعي عبد القادر الجيلاني شمس الدين تبريزي حضرة مولانا جلال الدين الرومي وإمام علي بن الحسن الشاذلي وعلي أحمد عز الدين الصياد محمد بهاء الدين النقشبندي وعبد البدوي وأبي الفتوح والمراهب سلطان سيد صالح الدين الجبابي ومحي الدين الچشتي وبابا فريد وشيخ شيخي حضرة أتهم أم كنعان حج جنان والد سلطان حضرة كنعان فاتحة अगर फिरदौस बरुए ज़मीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर ज़मीन पे कहीं जन्नत है तो यही है यही है यही है। आज हम कश्मीर में थे। ज़मीन की जन्नत में आपको हमने यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दीदार करवाया और कश्मीरियत और यहाँ की सूफियाना रूहानियत से भी रूबरू करवाया और बताई हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की तारीख़। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये नशिस्त ज़रूर पसंद आई होगी। अगले सफ़र में आपको लेके चलेंगे चकाचौंध से भरे सपनों के शहर मुंबई। वहाँ आपको जियारत कराएंगे